اسلام بڑا آسان مذہب ہے، اس کو اگر سمجھتے ہیں، اس پر اگر عمل کرنا چاہتے ہیں، اسلام بڑا آسان مذہب ہے۔ آج لوگوں نے اور نوجوانوں نے خاص طور سے اسلام کو یہ سمجھ لیا کہ اسلام تو بہت کٹھن والا مذہب ہے، اسلام کے اندر بڑی دشواریاں ہیں، اسلام میں قدم قدم پر حرام رکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر حرام کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت کم ہے جائز کے مقابلے میں، لیکن ہمیں جو دشواریاں سمجھ میں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو جانتے نہیں۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں سود کھانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، کسی کا مال و دولت ہڑپ لینا یہ حرام ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں کیا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم سود نہیں کھائیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں کیا عطا کرے گا۔ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم غیبت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا عطا کرے گا۔ ہم یہ نہیں جانتے، ہم صرف یہ جانتے ہیں بھائی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور ہمیں لوگوں نے بھی یہی بتایا، صرف حرام کا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا دیا، لیکن جائز کا جو کانسیپٹ اسلام کے اندر زیادہ ہے اس کو ہمارے سامنے بیان نہیں کیا گیا، اور ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کے اندر بڑی آسانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، اور جتنے بھی ادیان ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی مذاہب ہیں، اس تمام مذاہب سے، تمام ادیان سے یہ دین اسلام بڑا آسان مذہب ہے۔ شرط ہے کہ آپ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھیں، پھر دین اسلام پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم سے جو جنت کی دوری ہے وہ صرف 2 قدم کی دوری پر جنت ہے۔ جنت کی دوری ایک انسان سے کتنی دوری ہے؟ صرف 2 قدم۔ ایک قدم آپ اپنے نفس امارہ پر رکھ دو اور دوسرا قدم آپ جنت میں رکھ دو۔ آپ نے ایک قدم اگر اپنے نفس پہ رکھ دیا کہ نفس نے کہا نماز نہیں پڑھنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ نہیں نماز پڑھنا ہے، نفس نے کہا کہ نہیں جھوٹ بولنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ نہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے کیونکہ یہ حرام ہے۔ آپ نے اپنے نفس پر ایک قدم ڈال دیا زور سے، پورے طاقت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ دیا اس انسان کا دوسرا قدم جنت کے اندر ہے۔ یہی دوری ہے جنت کی، کتنی کم دوری ہے، لیکن مسلمان یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان یہ کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جنت بہت کٹھن ہے اور جنت کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ جنت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جنت کی جتنی بھی آسائشیں ہیں، جنت کے جتنے بھی اسباب ہیں، جتنے بھی اس کے اندر جو اللہ نے چیزوں کو تیار کر رکھا وہ سارے ہمارے لیے ہیں، وہ کافروں کے لیے نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ لیکن مسلمانوں کے جو عمل ہیں، مسلمانوں کے جو کرتوت ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کا میدان حشر میں جنت کے اندر دیدار نہیں کرنا چاہتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر جو احسان ہے دین کو پہنچانے کا، اس کی ہم زیارت نہیں کرنا چاہتے۔ جس کے دل کے اندر یہ خواہش، یہ طلب ہوگی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، اللہ کی زیارت کریں گے، پھر وہ انسان اس شوق میں جو زندگی گزارے گا اس کا زندگی گزارنا بھی آسان ہوگا اور اس کا اسلام پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ شوق تو پیدا ہو، یہ شوق تو پیدا ہو۔ جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جس انسان کو ہو پھر اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر یہ کہا تھا کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، دنیا کے اندر کسی انسان کے آنکھوں میں یہ صلاحیت میں نے نہیں رکھا ہے کہ وہ میری زیارت کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا، بہت ضد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی تجلی کو پہاڑ کے اوپر رکھتا ہوں، اگر تم اس کو دیکھ سکتے ہو تو پھر تم میرا دیدار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلی کو جب پہاڑ کے اوپر رکھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش پڑ گئے، اور بے ہوش اس طرح سے بے ہوش رہے کہ 40 دن کا عرصہ گزر گیا۔ اس لیے حضرات گرامی،
جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جو ہماری آنکھیں ترس رہی ہے ان کا دیدار ہوگا، ان کی زیارت ہوگی۔ یہ خواہش میں زندگی گزارو، انشاءاللہ اسلام پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا، اور پھر ہمیں یہ دین اسلام جو ہے یہ ہم کو آسان لگنے لگے گا۔ صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ اپنے ایک قدم کو اپنی خواہشات کے اوپر رکھ دو، اس کو دباؤ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے اس کے لیے جنت واجب ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت کے اندر آرام کرے گا، وہ جنت کے اندر عیش کی زندگی گزارے گا۔ ہمیں دنیا میں تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن یہ تکلیف کی جو زندگی ہے یہ تھوڑے دن کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، یہ زندگی کو ختم ہو جانا ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وہاں کی جو آرام ہے، وہاں کی جو عیش کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج یہاں ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں آرام کے لیے، لیکن وہاں ہمیں کمائی نہیں کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ سب کچھ پکا پکایا ہمیں دے گا، لیکن اس کے لیے یہاں پہ کچھ قربانیاں کرنی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آپ سے خاص طور سے میں درخواست کرتا ہوں، جو گناہ ہو گئے ہونے دو، لیکن اللہ سے اب یہ کہو کہ اللہ میں نے گناہ تو کیا ہے، لیکن معاف کرنے والی ذات تو تیری ذات ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔